الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ۔ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر فرمایا، وہ شہنشاہ اور بادشاہ ہے، اس کے لیے تو ایک مرتبہ ہی کہہ دینا کافی تھا کہ ارے میاں نماز پڑھو، لیکن وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، صرف شہنشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ رحیم ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، مہربان بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ اس لیے اس اللہ نے اپنے بندے کو بار بار ایک ہی بات کہی، مبادہ کہے یہ میرا بندہ اس فریضہ سے غافل نہ ہو جائے، لہٰذا بار بار ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ جب مسلمان خیر کے زمانے میں تھے تو مسلمانوں میں نماز کی پابندی ایسی تھی کہ بے نمازی کو مسلمان تصور کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے منافقین بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے نمازوں کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ وہ بھی نمازوں سے غیر حاضر نہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلا مکھلا منافق ہو وہ تو نماز سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقین کو بھی جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، یا پھر وہ شخص جو انتہائی شدید مریض ہوتا تھا، اگر کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹتا ہوا مسجد جا سکتا تھا تو وہ بھی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اتنا خیر کا زمانہ تھا، اس لیے کہ بغیر نماز کے اسلام کا تصور بھی وہاں نہیں تھا۔ اس لیے منافقین کو بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے علانیہ کفر کا ارتکاب کیا۔ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ اسلام کی سرحدوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید اور کسی گناہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی، حالانکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرے عزیزوں اور میری مقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ کی قسم نماز کا چھوڑنا ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ آج اس کی اہمیت نکل چکی ہے اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آج جب ازدواجی زندگی کے رشتے کی تلاش کی جاتی ہے اور پتہ چل جائے کہ لڑکا شرابی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر وہی لڑکا بے نمازی ہو تو کہتے ہیں چلو پھر بھی شریف تو ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، بس کردار کا تو اچھا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر سے بھی نماز کی عظمت نکل چکی ہے۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بدکار ہے تو رشتے رک جایا کرتے ہیں، اور رک جانے بھی چاہیے، لیکن اس بات کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی کہ وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو لوگوں کے اندر سے اس گناہ کی گندگی کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔